अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। अगर आप ऐसे ड्रामे पसंद करते हैं जिनमें इंतकाम हो, खून से लिखी हुई दुश्मनी हो, ताकत की जंग हो, जबरदस्त किरदार हो और हर चंद एक साथ के बाद ऐसा ट्विस्ट आए जो पूरी कहानी बदल दे, तो इन्हीं ड्रामों में से एक है ये। सिर्फ एक आम लव स्टोरी या फैमिली ड्रामा नहीं, बल्कि पश्तून कबायली रवायात, खानदानी दुश्मनी, इज्जत, ताकत और इंतकाम की ऐसी दास्तान है जो शुरू से एंड तक नाजरीन को अपनी गिरफ्त में रखती है। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खास बात इसका मरकजी किरदार जुमदा है, जो बज़ाहिर एक मजलूम औरत नजर आती है, लेकिन वक्त के साथ साबित करती है कि बाज़ औक़ात खामोश लोग सबसे खतरनाक साबित होते हैं। कहानी का आगाज एक ऐसे इलाके से होता है जहां दो ताकतवर खानदान नस्लों से एक दूसरे की दुश्मनी चले आ रही है। इस दुश्मनी से न सिर्फ दोनों खानदानों की जिंदगियां तबाह की हैं, बल्कि पूरे इलाके को खौफ और खूनरेज़ी में मुब्तला कर रखा है। 25 साल बाद दरवेश खान बैरून मुल्क से अपने आबाई गांव वापस आता है। वो चाहता है कि माजी की तलहियां खत्म हो और दोनों खानदान सुलह करें, लेकिन आने वाली नस्लें सुकून से जिंदगी गुजार सके। लेकिन बाद दुश्मनियां इतनी पुरानी होती हैं कि सिर्फ एक ख्वाहिश से खत्म नहीं होती। दूसरी जानिब दराब खान और उसका बेटा चन्नार खान और खौफ के नशे में डूबे हुए होते हैं। उनके नजदीक इज्जत सिर्फ ताकत से हासिल होती है। जो उनके सामने झुके ना, उसे मिटा देना चाहिए। परवेश खान सुलह की बात करता है, मगर दुराब खान एक अजीब शर्त रख देता है। वो जुमदा का रिश्ता अपने बेटे चन्नार खान के लिए मांग लेता है। जुमदा एक बहादुर, खुददार और गैरतमंद लड़की होती है। उसका खानदान इस रिश्ते का साफ इनकार कर देता है, उसकी शादी कहीं और तय कर देता है। यही फैसला आने वाले तूफान की बुनियाद बन जाता है। शादी के दिन चिन्नार खान अपने आदमियों के साथ हमला कर देता है। गोलियां चलती हैं, चीखें गूंजती हैं और चंद लम्हों में खुशियों का घर मातम कथा बन जाता है। जिंदा के वालिद और तमाम भाई बेरहमी से कत्ल कर दिए जाते हैं। जमीन खून से शुरू हो जाती है और जुमदा को जबरदस्ती अगवा कर लिया जाता है। ये वो लम्हा था जिसने एक मासूम लड़की को इंतकाम की आग में झोंक दिया। बाद में जुमदा की शादी चन्नार खान से कर दी जाती है। ज़ाहिरी तौर पर सब कुछ खत्म हो चुका था, मगर हकीकत में असली कहानी अब शुरू हुई थी। एक दिन चन्नार खान जुमदा को उसके पुराने घर ले जाता है, जहाँ उसके बाप भाइयों की कब्रें मौजूद होती हैं। कब्रों के सामने खड़ी जुमदा खामोश रहती है, ना आंसू बहाती है, ना चीखती है, मगर उस लम्हे वो अपने दिल में ऐसी कसम खाती है जो आने वाले परसों में दर्जनों जिंदगियां बदल देगी। वो अहद करती है कि एक दिन अपने बाप और भाइयों के खून का हिसाब जरूर लेगी। उस दिन के बाद जुमदा बदल जाती है। वो एक फर्मा बरदार बीवी का किरदार अदा करने लगती है। वो सबकी बात मानती है, सबकी खिदमत करती है और आहिस्ता आहिस्ता पूरे खानदान का इत्मीनान जीत लेती है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस खामोशी के पीछे एक खतरनाक मंसूबा तैयार हो रहा है। वक्त गुजरता है, फिर अचानक चन्नार खान के बेटे आसिफ की मौत हो जाती है। खानदान उसे एक हादसा समझता है, मगर हकीकत कुछ और थी। ये जुमदा के इंतकाम का पहला वार था। पहली बार वो अपने दुश्मनों को वही दर्द महसूस करवाने में कामयाब हुई थी जो परसों पहले उसने महसूस किया था। जन्नार खान और उसकी बीवी को रोता देखकर जुमदा के दिल में अजीब सुकून पैदा होता है। लेकिन उसका इंतकाम अभी शुरू हुआ था। इसी दौरान एक और अहम किरदार कहानी में दाखिल होता है। बेदाल खान। वो काफी अरसे से गायब था, मगर अचानक वापिस आ जाता है। बेदाल के दिल में भी उसी खानदान के खिलाफ नफरत भरी हुई थी। जल्द ही जुमदा और बेदाल एक दूसरे के राजदार बन जाते हैं। अब दोनों मिलकर एक ऐसी जंग शुरू करते हैं जो तलवारों से नहीं, बल्कि जहानत, चालाकी और साजिशों से लड़ी जाने वाली। दूसरी तरफ खानदान के नौजवान अफराद अपनी जिंदगियों में मसरूफ होने लगते हैं। लास और अपाना एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। उनकी मोहब्बत इस तारीक माहौल में उम्मीद की एक किरण मालूम होती है। मगर जुमदा के लिए ये मोहब्बत भी एक मौका थी। वो जानती थी कि मोहब्बत इंसान को कमजोर बना देती है, इसीलिए वह खामोशी से हालात को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ना शुरू कर देती है। फिर कहानी में एक और ताकतवर मोड़ आता है। बच्चा खान और उसका बेटा पामीर बैरून मुल्क से वापस आते हैं। उनकी आमद से खानदान मजीद मजबूत दिखाई देने लगता है। लोग समझते हैं कि अब कोई इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन हकीकत में तबाही का नया बाब शुरू होने वाला था। जुमदा अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। उसने खानदान के अफराद के दरमियान शक, गलत फहमियाँ और फासले पैदा करने शुरू कर दिए थे। हर शख्स को लगता था कि वो सच जानता है, मगर दर हकीकत सब एक ऐसे जाल में फंस चुके थे जिसका मरकज सिर्फ एक औरत थी
اور پھر اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ پامیر خان قتل ہو جاتا ہے، اس کی موت کے ساتھ ہی پورے خاندان میں قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ قاتل کون ہے، مگر زمدہ پہلے ہی اپنی اگلی چال تیار کر چکی ہوتی ہے اور جلد ہی تمام شکوک ایک ایسے شخص کی طرف جانے لگتے ہیں جس نے شاید ہی جرم کیا ہی نہیں تھا۔ وہ شخص تھا برلاس۔ پامیر خان کے قتل کے بعد پورا خاندان خوف، غصے اور بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہر شخص قاتل کو ڈھونڈنا چاہتا ہے، مگر کسی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اصل کھیل کہیں اور کھیلا جا رہا ہے۔ زمدہ بڑی مہارت سے حالات کو اس طرف موڑ دیتی ہے کہ تمام شکوک برلاس پر جانے لگتے ہیں۔ ایک ایسا نوجوان جو پہلے ہی کئی تنازعات کے درمیان پھنسا ہوا تھا، اچانک پورے خاندان کی نفرت کا مرکز بن جاتا ہے۔ بچہ خان اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ مانگتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں صرف انتقام باقی رہ جاتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے کہ قاتل کو ہر صورت سزا ملنی چاہیے۔ دوسری طرف دراب خان اور چنار خان شدید دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ اگر برلاس کو بچاتے ہیں تو خاندان ان کے خلاف ہو سکتا ہے، اور اگر اسے سزا دیتے ہیں تو اپنے ہی خون کو قربان کرنا پڑے گا۔ خاندان کے بزرگوں کی محفلیں لگتی ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، بحثیں ہوتی ہیں، مگر کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ آخر کار وہ لمحہ آتا ہے جب سب کو لگتا ہے کہ برلاس کی زندگی ختم ہونے والی ہے، لیکن عین وقت پر بچہ خان ایک ایسا فیصلہ کرتا ہے جس کی کسی کو توقع نہیں ہوتی۔ وہ خود برلاس کو قتل کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ فیصلہ وقتی طور پر خون بہنے سے روک دیتا ہے، مگر دلوں میں موجود نفرت مزید گہری ہو جاتی ہے۔ ادھر زمدہ اور بدال اپنی اگلی چال کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ اب ان کا مقصد صرف نقصان پہنچانا نہیں بلکہ پورے خاندان کو اندر سے توڑ دینا تھا۔ کچھ عرصے بعد ایک اور سانحہ پیش آتا ہے۔ گلاب خان قتل ہو جاتا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی چنار خان کی قدموں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ وہ قسم کھاتا ہے کہ قاتل کو زندہ نہیں چھوڑے گا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ جس دشمن کو باہر تلاش کر رہا ہے، اصل دشمن تو برسوں سے اس کے گھر میں موجود۔ اسی دوران دراب خان اور بچہ خان کے دل میں زمدہ کے بارے میں شکوک پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بریرہ کو حکم دیتے ہیں کہ زمدہ پر کڑی نظر رکھی جائے۔ بریرہ خاموشی سے تحقیقات شروع کرتی ہے۔ ایک دن اسے زمدہ کا خفیہ موبائل فون مل جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا ثبوت تھا جو بہت سے راز کھول سکتا ہے، لیکن زمدہ اپنی ذہانت کا ایک اور مظاہرہ کرتی ہے۔ وہ ایسی کہانی سناتی ہے کہ بریرہ بھی الجھ کر رہ جاتی ہے۔ شک پیدا ہوتا ہے، مگر ثابت کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔ جو زمدہ ایک بار پھر سب کی نظروں میں معصوم بن جاتی ہے۔ دوسری طرف برلاس اور اپانا اپنی محبت کو رشتہ ازدواج میں بدل دیتے ہیں۔ کچھ وقت کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تباہی کے بادل جٹ رہے ہیں۔ لوگ دوبارہ خوشیوں کی امید باندھنے لگتے ہیں، لیکن قسمت ابھی بھی ایک اور دھچکا دینے والی تھی۔ زمدہ خفیہ طور پر بدال کو اطلاع دیتی ہے کہ بچہ خان قبرستان جا رہا ہے۔ بدال موقع دے کر حملہ کر دیتا ہے اور اچانک خاموش فضا چیخوں سے گونج اٹھتی ہے، خون بہتا ہے اور بچہ خان شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، مگر اس حملے کے دوران برلاس ایک حملہ آور کو پکڑ لیتا ہے، جبکہ بدال فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب خاندان میں خوف پہلے سے کافی زیادہ بڑھ چکا تھا۔ چنار خان گرفتار شخص سے سچ اگلوانے کے لیے ہر حد پر کر دیتا ہے۔ اسے یقین تھا کہ اگر ایک راز کھل گیا تو پوری سازش سامنے آ جائے گی، لیکن قسمت ابھی زمدہ کے ساتھ تھی۔ کچھ ہی دن بعد دراب خان غصے میں آ کر گرفتار شخص کو سریعام پھانسی دے دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب شاید معاملات ختم ہو جائیں گے، لیکن اصل طوفان ابھی باقی تھا۔ زمدہ اپنی اگلی چال میں بدال کو بھی دھوکہ دے دیتی ہے۔ وہ بظاہر چنار خان کا ساتھ دینے لگتی ہے تاکہ خاندان کا اعتماد مکمل طور پر حاصل سکے، اور وہ کامیاب بھی ہو جاتی ہے۔ عبدالرحمن حب سمیت سب لوگ اسے وفادار اور نیک دل عورت سمجھنے لگتے ہیں۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ خاموش عورت ان سب کی تقدیر لکھ رہی ہے۔ پھر کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچتی ہے جہاں واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ بدال اچانک برلاس کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ خبر اپانا کی دنیا اجاڑ دیتی ہے۔ خاندان ایک بار پھر ماتم میں ڈوب جاتا ہے۔ اسی دوران بریرہ بھی اپنی جان گنوا بیٹھتی ہے۔ ہر طرف موت، تانسو اور تباہی پھیل جاتی ہے، لیکن بدال کی قسمت بھی زیادہ دیر تک اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ چنار خان آخر کار اسے ڈھونڈ نکالتا ہے۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک طرف برسوں کی نفرت تھی، دوسری طرف انتقام کا نشہ۔ چند لمحوں بعد گولی چلتی ہے اور بدال خان زمین پر گر جاتا ہے۔ اس کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔
بدال کی موت کے بعد خاندان کے لوگوں کا سکون کا سانس لیتے، انہیں لگتا ہے کہ تمام مسائل کی جڑ ختم ہو چکی ہے، مگر وہ نہیں جانتے تھے اصل کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ سب سے خطرناک کردار اب اپنی آخری وار کرنے والا تھا، زمدہ۔ آخرکار وہ دن آ جاتا ہے جب تمام راز سامنے آنے والے ہوتے ہیں، زمدہ سب کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، کمرے میں خاموشی چھا جاتی ہے، سب کی نظریں اس پر جم جاتی ہیں اور پھر وہ حقیقت بیان کرنا شروع کرتی ہے۔ وہ اعتراف کرتی ہے کہ برسوں سے ہونے والی بیشتر سازشوں کے پیچھے وہ خود تھی۔ پامیر کی موت، غلط فہمیاں، خاندانی لڑائیاں، نفرتیں، شک، تباہی، یہ سب اس کے انتقام کا حصہ تھا۔ یہ سنتے ہی پورا خاندان ساخت ہو جاتا ہے، کسی کے پاس الفاظ نہیں بچتے۔ وہ عورت جسے سب مظلوم سمجھ رہے تھے دراصل پوری جنگ کی اصل ممار تھی۔ زندہ پھر اپنے ماضی کا ذکر کرتی ہے، اپنے باپ کا خون، اپنے بھائیوں کی لاشیں اور اپنی برباد زندگی۔ وہ قسم جو اس نے قبروں کے سامنے کھائی تھی، اب اس قسم کو پورا کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ وہ درابھان کی طرف بڑھتی ہے، وہ شخص جس نے اس کی دنیا تباہ کر دی تھی۔ چند لمحوں بعد درابھان اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے، مگر انتقام ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ زمدہ کا اگلا نشانہ چنار خان تھا، وہ شخص جس نے اسے زبردستی شادی کرنی پڑی، وہ شخص جو اس کے درد کی سب سے بڑی وجہ تھا۔ چند لمحوں بعد چنار خان بھی مارا جاتا ہے۔ یہ زمدہ برسوں پرانے حساب برابر کر دیتی ہے، لیکن پھر کہانی ایک غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ سب کو لگتا ہے کہ اب وہ باقی لوگوں کو بھی ختم کر دے گی، مگر ویسا نہیں کرتی۔ وہ اعجاز کی جان بخش دیتی ہے۔ وہ اعلان کرتی ہے کہ ہائی کی رسم نے پہلے ہی بہت زیادہ خون بہا دیا، اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو نئی نسل بھی اسی آگ میں جلتی رہے گی۔ اسی لیے وہ نفرت کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ بعد میں وہ اعجاز کو اپنا بیٹا بنا لیتی ہے اور کراچی منتقل ہو جاتی ہے۔ اب اس کا مقصد انتقام نہیں بلکہ ایک نئی زندگی ہوتا ہے، ایک ایسی زندگی جہاں بچوں کو دشمنی وراثت میں نہ ملے، جہاں محبت نفرت پر غالب نہ آ سکے، جہاں ماضی کی زنجیریں مستقبل کو قید نہ کر سکے۔ یوں نسلوں پر محیط دشمنی، خون ریزی اور انتقام کی یہ داستان اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ ہائی صرف ایک ڈرامہ نہیں ہے بلکہ ایک طاقتور سبق ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ظلم کبھی بلایا نہیں جاتا، لیکن انتقام بھی ہمیشہ سکون نہیں دیتا۔ بعض اوقات کی سب سے بڑی جیت دشمن کو ختم کرنا نہیں بلکہ نفرت کے سلسلے کو ختم کرنا ہو۔ اگر آپ کو بھی یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ہائی کا سب سے طاقتور کردار آپ کے نزدیک کون سا تھا، زمدہ، چنار خان، درابھان یا پھر کوئی اور۔